داستان ایمان فروشوں کی جلد اول قسط 6 حصہ 4 ام ارارہ کا اغوا۔ شام کے بعد ایوبی علی شداد اور چند دوسرے مشیروں سے دن کی رپورٹ لے رہا تھا۔ سارے شہر میں شہریوں کے بیس میں مخبر اور جاسوس پھیلا دیے گئے تھے جنہوں نے لوگوں کی رائے معلوم کر لی تھی۔ علی نے بتایا کہیں سے بھی ایسی اطلاع نہیں ملی، کسی نے کہا ہو کہ خطبے میں خلیفہ کا نام نہیں لیا گیا تھا۔ علی نے بعض آدمیوں سے کچھ جگہوں پر یہ بھی کہا کہ جامع مسجد کے خطیب نے آج خطبے میں خلیفہ کا نام نہیں لیا، اس نے بہت برا کیا ہے۔ کچھ کو تو پتہ ہی نہ تھا اور کچھ نے کہا اس سے کیا فرق پڑتا ہے، خلیفہ خدا یا پیغمبر تو نہیں۔ ان اطلاعات سے سلطان ایوبی کو اطمینان ہو گیا کہ عوام کے جس رد عمل سے اسے ڈرایا گیا تھا اس کا کہیں اظہار نہیں ہوا۔ ایوبی نے اسی وقت سلطان نور الدین زنگی کے نام پیغام لکھا کہ اس نے جمعے کے خطبے سے خلیفہ کا نام نکلوا دیا ہے، عوام کی طرف سے اچھے رد عمل کا اظہار ہوا ہے، لہذا آپ بھی مرکزی خلافت کو خطبے سے خارج کر دیں۔ اس کے بعد علی سے کہا خلیفہ کے محل میں جاسوسوں کو چوکنا کر دیا جائے، وہاں ذرا سی بھی مشکوک حرکت ہو تو فوراً اطلاع دیں۔ رجب کو سلطان ایوبی جانتا تھا، اسے یہ بھی معلوم تھا کہ رجب خلیفہ کا منہ چڑھا نائب سالار ہے۔ سلطان ایوبی نے علی سے کہا رجب کے ساتھ ایک آدمی سائے کی طرح لگا رہنا چاہیے۔ اس رات خلیفہ کی محفل عیش و طرب میں رجب نہیں تھا، وہ سلطان ایوبی کے قتل کا انتظام کرنے چلا گیا تھا۔ اسے حسن بن صبا کے حشیشین سے ملنا تھا۔ خلیفہ روزمرہ کی طرح باہر کی دنیا سے بے خبر ام ارارہ کے طلسماتی حسن اور ناز و ادا میں گم تھا۔ اسے کسی نے بتایا ہی نہ تھا کہ خطبے سے اس کا نام حذف ہو چکا ہے۔ وہ خوش تھا کہ ایوبی کے قتل کا انتظام ہونے والا ہے۔ ام ارارہ نے اسے جلدی سلانے اور بے ہوش کرنے کے لیے خواب آور صفوف ملا کر زیادہ شراب پلا دی تھی۔ بڈھے کو سلا کر اس نے قندیلیں بجھائیں اور کمرے سے نکل گئی۔ وہ اپنے مخصوص کمرے کی طرف جا رہی تھی جس میں رجب رات کو چوری چھپے اس کے پاس آیا کرتا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی ہی تھی کہ کواڑوں کے پیچھے سے کسی نے اس پر کمبل پھینکا۔ اس سے پہلے کہ اس کی آواز نکلتی اس کے منہ پر کپڑا باندھ دیا گیا اور کوئی اسے کندھوں پر ڈال کر کمرے سے نکل گیا۔ یہ دو آدمی تھے جو محل کی بھول بھلیوں اور چور راستوں سے واقف معلوم ہوتے تھے۔ وہ اندھیری سیڑھیوں پر چڑھے، اوپر سے رسا باندھ کر نیچے لٹکایا، لڑکی کو کندھوں پر ڈالے۔ ایک آدمی رسے سے نیچے اتر گیا، اس کے پیچھے دوسرا اترا اور اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ کچھ دور 4 گھوڑے کھڑے تھے جن کے پاس 2 آدمی بیٹھے تھے۔ سب گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ ایک سوار نے لڑکی کو اپنے آگے ڈال لیا۔ ان میں سے کسی نے کہا گھوڑوں کو ابھی دوڑانا نہیں، ٹاپو سارے شہر کو جگا دیں گے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے شہر سے نکل گئے۔ یہ صلاح الدین ایوبی کا کام ہے، امیر مصر کے سوا ایسی جرت اور کوئی نہیں کر سکتا، اس کے سوا اور ہو ہی کون سکتا ہے۔ قصر خلافت میں اس قسم کا شور و غوغا بپا تھا کہ ام ارارہ کو صلاح الدین ایوبی نے اغوا کرایا ہے۔ رجب واپس آ گیا تھا، محل کے کونے کونے کی تلاشی لی جا چکی تھی۔ محافظ دستہ کمانداروں کے عتاب کا نشانہ بنا ہوا تھا، خود کماندار بھی سپاہیوں کی طرح تھر تھر کانپ رہے تھے۔ ایک لڑکی کا اغوا معمولی واردات نہیں تھی اور لڑکی بھی ایسی جسے خلیفہ حرم کا ہیرا سمجھتا تھا۔ محل کے پچھواڑے سے ایک رسا لٹک رہا تھا، زمین پر پاؤں کے نشان تھے جو تھوڑی دور جا کر گھوڑوں کے نشانات میں ختم ہو گئے تھے۔ ان سے یہ ثبوت مل گیا تھا کہ لڑکی کو رسے سے اتارا گیا ہے۔ اس شک کا اظہار بھی کیا گیا کہ لڑکی اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ گئی ہے۔ خلیفہ نے اس شک کو مسترد کر دیا، وہ کہتا ام ارارہ اس پر جان چھڑکتی تھی۔ رجب نے خلیفہ العاضد سے کہا یہ صلاح الدین ایوبی کا کام ہے۔ قصر خلافت میں ہر کسی کی زبان پر یہی الفاظ ہیں کہ اس کے سوا کوئی بھی ایسی جرت نہیں کر سکتا۔ سب کے کانوں میں یہ الفاظ رجب نے ہی ڈالے تھے۔ اسے جو ہی ام ارارہ کی گمشدگی کی اطلاع ملی تھی اس نے سارے محل میں گھوم پھر کر ہر کسی سے لڑکی کے متعلق پوچھا اور سب سے کہا تھا یہ سلطان ایوبی کا ہی کام ہے۔ قصر صدارت کے اعلیٰ حکام سے ادنا ملازم تک انہی الفاظ کو دہرائے چلے جا رہے تھے۔
خلیفہ العاضد نے ذرا بھر سوچنے کی زحمت نہ کی کہ یہ الزام بے بنیاد ہو سکتا ہے۔ اس نے اسی وقت اپنے خصوصی قاصد کے ذریعے امیر مصر ایوبی کو پیغام بھیجا کہ پردوں میں لڑکی واپس کر دو، میں کوئی کارروائی نہیں کروں گا۔ جس وقت خلیفہ قاصد کو یہ پیغام دے رہا تھا، قاہرہ سے 10-12 میل دور 3 شتر سوار قاہرہ کی طرف خرامہ آ رہے۔ وہ مصر کی فوج کے گشتی سنتری تھے۔ مصر کے سیاسی حالات چونکہ اچھے نہیں تھے، تخریب کاروں کی سرگرمیاں بڑھتی جا رہی تھیں، غداری اور بغاوت کی چنگاریاں بھی سلگ رہی تھیں۔ برطرف سوڈانی فوج کی طرف سے بھی خطرہ پوری طرح ٹلا نہیں تھا۔ ایوبی کے مخالفین صلیبیوں کے جاسوسوں کو پناہ اور مدد مہیا کر رہے تھے، اس لیے دارالحکومت سے بہت دور تک ہر طرف فوج کے چند ایک دستے رکھے گئے تھے، جن کے گشتی سنتری دن رات صحراؤں اور ٹیلوں ٹیکریوں کے علاقوں میں گھوڑوں اور اونٹوں پر گشت کرتے رہتے تاکہ آنے والے خطرے کی اطلاع قبل از وقت دی جا سکے۔ یہ 3 شتر سوار انہی دستوں کے گشتی سنتری تھے جو گشت سے واپس آ رہے تھے۔ آگے مٹی پتھروں کی پہاڑیوں اور چٹانوں کا وسیع علاقہ تھا۔ ایک وادی سے گزرتے انہیں کسی عورت کی آواز سنائی دی۔ مردانہ آوازیں بھی تھیں جن سے پتہ چلتا تھا لڑکی پر زبردستی کی جا رہی ہے۔ ایک شتر سوار نے چٹان پر چڑھ کر دیکھا 4 گھوڑے کھڑے تھے اور 4 ہی سوڈانی حبشی تھے۔ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی جو دوڑی جا رہی تھی۔ ایک حبشی اسے دبوچ کر اٹھا لایا اور اپنے ساتھیوں کے درمیان کھڑا کر کے خود اس کے سامنے گھٹنوں کے بل ہو کر کہا، تم مقدس لڑکی ہو، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر ہمیں گناہ گار نہ کرو۔ دیوتاؤں کا قہر ہمیں جلا ڈالے گا یا ہمیں پتھر بنا دے گا۔ لڑکی نے چلا کر کہا، میں مسلمان ہوں، تمہارے دیوتاؤں پر لعنت بھیجتی ہوں، مجھے چھوڑ دو ورنہ میں تم سب کو خلیفہ کے کتوں سے بوٹی بوٹی کرا دوں گی۔ ایک حبشی نے کہا، تم اب خلیفہ کی ملکیت نہیں، اس دیوتا کی ملکیت ہو جس کے ہاتھ میں آسمان کی بجلیوں کا قہر، ناگوں کا زہر اور شیروں کی طاقت ہے۔ اس نے تمہیں پسند کر لیا ہے، اب جو کوئی تمہیں اس سے چھیننے کی کوشش کرے گا اسے صحرا کی ریت جلا کر راکھ کر دے گی۔ ایک حبشی کہنے لگا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہاں نہ روکو، مگر تم آرام کرنا چاہتے تھے، اسے بندہ ہی لیے چلتے تو شام سے پہلے منزل پر پہنچ جاتے۔ دوسرے نے جواب دیا، کیا گھوڑے تھک نہیں گئے تھے اور ہم ساری رات کے جاگے نہیں تھے؟ اسے پھر باندھ لو اور چلو۔ اس نے لڑکی کو دبوچ لیا۔ اچانک اس کی پیٹھ میں ایک تیر اتر گیا۔ اس کی گرفت ڈھیلی ہوئی تو لڑکی اسے دھکا دے کر بھاگنے لگی تو دوسرا آدمی اسے پکڑ کر گھوڑوں کی اوٹ میں ہو گیا۔ ایک اور تیر ایک آدمی کی گردن میں آ لگا جو بری طرح تڑپنے لگا۔ جس نے لڑکی کو پکڑا تھا وہ گھوڑے کی باگ پکڑ کر لڑکی اور گھوڑے کو ساتھ ہی نشیبی جگہ لے گیا۔ ایک حبشی اور بھی رہ گیا تھا، وہ بھی دوڑ کر نشیب میں اتر گیا۔ یہ تیر شتر سوار سنتری نے چلائے تھے۔ اس نے اپنے بیان میں بتایا تھا کہ وہ دیوتاؤں کے نام سے ڈر گیا تھا، مگر جب لڑکی نے کہا میں مسلمان ہوں، دیوتاؤں پر لعنت بھیجتی ہوں، تو سنتری کا ایمان بیدار ہو گیا۔ لڑکی نے خلیفہ کا نام لیا تو سنتری سمجھ گیا کہ یہ حرم کی لڑکی ہے۔ اس کا لباس، اس کی شکل و صورت اور اس کی لیل ڈول بتا رہی تھی کہ معمولی درجے کی لڑکی نہیں ہے اور اسے بیچنے کے لیے اغوا کیا جا رہا ہے۔ سنتری کو معلوم تھا کہ کچھ ہی دنوں میں سوڈانی حبشیوں کا ایک میلہ لگنے والا ہے جس میں وہ لڑکیوں کی خرید و فروخت کرتے ہیں۔ فوج کو سلطان ایوبی نے حکم دے رکھا تھا کہ عورت کی عزت کی حفاظت کی جائے گی۔ ایک عورت کی عزت بچانے کے لیے 1 درجن آدمیوں کے قتل کی بھی اجازت تھی۔ سنتری نے لڑکی کو بچانے کا فیصلہ کیا اور 2 حبشی مار ڈالے۔ پھر وہ باقی 2 حبشیوں کو پکڑنے کے لیے نیچے اترا۔ ساتھیوں کو بتایا کہ بردہ فروشوں کا تعاقب کرنا ہے۔ تینوں اونٹوں کو دوڑاتے دوسری طرف گئے۔